بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت کی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندے نے یہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔ سورہ فاتحہ شریف کے شروع میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جو کچھ سمجھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لے کر اس کی تعریف کی، پھر صفاتی نام ذکر کیے، ان کی پہچان ہوئی۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اللہ کریم نے قیامت والے دن حساب لینا ہے، مظلوموں کی فریاد رسی، ان کے ساتھ جو ظالموں نے ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ اللہ کریم نے اس دن دلوانا ہے۔ اور آگے پھر ہم نے اللہ کی عبادت کا ذکر کیا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جب تیری ذات اور صفات کی معرفت ہمیں ہوئی کہ تو نے ہی ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ پھر عبادت بھی خاص تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی کو ہم عبادت کے لائق ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد پھر حقیقی مدد تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، اور تیری عطا اور توفیق سے تیرے مقرب بندے بھی مدد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ جب یہ سارا سلسلہ گزر گیا تو پھر اللہ کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تمہیں یہ سارے معاملات حاصل ہو گئے، تم نے میری معرفت ذات و صفات کی کر لی، اس کے بعد میری عبادت بھی کی اور حقیقی طور پر مجھ سے مدد بھی طلب کی، تو پھر اے انسانوں جو میں نے تمہیں ہدایت عطا کر دی تھی اس ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی مسلمانوں کے حق میں افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ ہمیں جو تو نے سیدھی راہ عطا کی تھی اس پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ جب مسلمان بندہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہدایت دیا تبھی تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے ہمیں توفیق عطا کی تھی، تو اب جو اس نے ہمیں توفیق انعام اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حالانکہ پہلے خود اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے پھر کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک حاصل شدہ چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ وہاں اللہ کریم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تم نے جو ایمان قبول کر لیا ہے اس ایمان پر اللہ رسول پر جو ہے تم نے لایا ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ تو ایسے ہی جب ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت عطا کیا ہے، انعام عطا کیا ہے،
تو اس پر ثابت قدمی کے لیے ہمیں دعا کا کہا جا رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، سیدھی راہ چلا۔ اب سیدھی راہ ہے کیا؟ جو بالکل افراط و تفریط سے پاک ہوگی۔ افراط و تفریط کا کیا مطلب ہے؟ نہ تو ہم حد سے بڑھیں گے نہ حد سے پیچھے رہیں گے، بلکہ جو بالکل رستہ صاف جا رہا ہے اس پر ہم چل کر زندگی گزاریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ منزل مقصود تک جانا چاہتا ہے تو وہ سیدھے راستے چلے گا تو پہنچے گا۔ اگر وہ راستہ تو سیدھا شروع ہوا، اس کو کسی نے بتا دیا یہ راستہ فلاں جگہ تک جاتا ہے جو تیری منزل ہے، اس نے اس پر چلنا شروع کر دیا، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ دائیں کبھی ہو جاتا ہے یا بائیں ہو کر کسی طرف بھی چلا گیا تو وہ پھر منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی مسلمان کو اپنے کردار، اپنے عقیدے، نظریے، سیرت، صورت، ہر لحاظ سے وضاقت جو اس کی معاملات ہیں دنیا میں زندگی کے گزارنے کے، وہ اگر شریعت اسلامیہ کے خطوط پر رہ کر چلے گا تو پھر وہ منزل تک پہنچے گا۔ اگر اس نے کسی اور طرف رخ کر لیا، اپنی سیرت جو ہے وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہ بنائی بلکہ کسی اور طریقے پر بنا لی، تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آگے اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ راستہ کن لوگوں کا سیدھا ہے، صراط مستقیم کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کر دیا۔ اب اللہ نے انعام کن پر کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کریم نے فرمایا جس نے اللہ رسول کی پیروی کی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے، صالحین نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، رب فرماتے ہیں یہ آپس میں بہت اچھے ساتھی اور دوست ہیں۔ اب جو نبیوں کے راستے پر چل کر زندگی گزارے، صدیق لوگ جس راستے پر چل کر زندگی گزار کر گئے، یہ اگر ان کے راستے پر چل کر زندگی گزارے، شہیدوں کے راستے پر چل کر زندگی گزارے، نیک لوگوں کے راستے پر چل کر زندگی گزارے تو یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کریم نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ وہ صالحین ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ انبیاء اعظام ہیں۔ اب ان کی پیروی کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور بندہ اگر یہ سمجھے نا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو بندہ بالکل بے خوف ہو جائے، رب کا اس کو خوف نہ رہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا گیا جب کہ بندے کا ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے، اللہ کریم اس کے دل سے ایمان نکال بھی سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہاں 3 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندے کا ایمان چھینا جا سکتا ہے مرنے سے پہلے۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ کشف الغمہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ بندے کو اللہ کریم نے جو نعمت عطا کیا، مال و دولت کی ہے، جسم کی سلامتی کی نعمتیں ہیں، یا اس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کو ایمان کی دولت دیا ہے، اسلام کی دولت دیا ہے، جو بھی ہے، اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد بندہ شکر کرنا رب کا چھوڑ دے تو پھر اس کا ایمان چھینا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ظالم بن جائے اس کا ایمان چھینا جا سکتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا جس کو اپنے ایمان کا جو ہے وہ اتنا بندہ دلیر ہو جائے کہ خاتمے کا خوف ہی نہ رہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اور مرنا جب اگر میرے خدا نخواستہ مرنے سے پہلے ایمان سلب ہو گیا تو میں تو کسی اور راستے کی طرف چلا جاؤں گا، جنت کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کو یہ خوف ہی نہ رہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو،
تو وہ بندہ بھی جو ہے وہ اس کا ایمان سلب کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں خود جو فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے بندہ مومن تو یہ دعا کر کہ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، یعنی اس پر ثابت قدم رکھ۔ یہاں سے مفسرین نے فرمایا بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ کریم اس سے دولت ایمان واپس لے لے، بلکہ اس کو ڈر کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے پاس اللہ کریم نے ایک لمحے بھی کفر و شرک کو قریب نہیں آنے دینا۔ وہ اتنا خوف رکھتے تھے پھر بھی، اور وہ تعلیم امت کے لیے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اب حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو سب کو ہدایت آپ کے ذریعے ملنی ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، تو ہمیں تو پھر زیادہ خوف کرنا چاہیے رب کی بارگاہ سے کہ یا اللہ ہمارے دل کو بھی جو ہے وہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور یہ ہمیں اکیلے اپنے لیے دعا نہیں کرتے رہنے چاہیے، اللہ کریم نے اہدنا الصراط المستقیم جمع کا صیغہ فرمایا ہے کہ بندہ اپنے ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کو دعا میں شامل کر کے ان کی بھی خیر خواہی کرے۔ یا اللہ صرف مجھے نہیں، سب مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ تو وہ تھا جن پر اللہ نے انعام کر دیا، اب کن کے راستے سے پناہ مانگنی ہے، جس راستے پر انسان نہ چلے وہ راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب فرماتا ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر اللہ کا غضب ہو چکا۔ غضب کن پر ہوا تھا؟ مفسرین نے فرمایا یہودیوں پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ گمراہ لوگ کون ہیں؟ مفسرین نے فرمایا عیسائی۔ اب یہ دو لفظ مغضوب اور ولا الضالین یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے مسلمان تو نے اپنا عقیدہ، اپنا سیرت و کردار، اپنی وضاقتہ، رہن سہن، لباس، اٹھنا بیٹھنا، تمام معاملات اگر تو نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بنا لیا ہے تو پھر کسی اور راستے کی طرف چل پڑا ہے، تو صراط مستقیم سے ہٹنے کی طرف جا رہا ہے، جبکہ تجھے حکم ہے تو نے صراط مستقیم پر رہنا ہے۔ تو تبھی رہ سکتا ہے جب اپنی وضاقتہ، سیرت، کردار، عقائد و نظریات تو نے صحابہ کرام کے عقائد و نظریات کے مطابق بنا لیے، ان کے کردار کے مطابق اپنا کردار سنوار لیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو نے اپنے آپ کو چلا لیا۔ اور یہ ہمارے رب نے ہمیں دعا بھی تعلیم فرمائی ہے قرآن پاک میں، کیا میرے بندو میری بارگاہ میں یہ دعا کرو، اگرچہ تمہیں ہدایت ہم نے اسلام کی صورت میں دے دی ہے پھر بھی میرا خوف رکھو کہ یہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ رکھ، ٹیڑھا نہ کر۔ کب؟ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اس ہدایت دینے کے بعد۔ اب یہ دعا رب نے ہمیں سکھائی ہے، اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے تو امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے گا۔ اور صراط مستقیم کون سا نظریہ ہے انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں ذکر کیا جائے گا کہ اللہ کریم نے جیسے فرمایا کہ تم نے راستہ غضب شدہ لوگوں کا، اور جن پر ہم نے غضب کرنے کے بعد جن کو گمراہ ہو چکے ہیں ان کا بالکل اپنانا نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنانا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو ان کا نظریہ کیا ہوتا تھا، ان کا کردار کیا ہوتا تھا، وہ انشاءاللہ اگلے حصے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کی جو نعمت عطا کی اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ